بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ہمارے نثری اسباق ختم ہو چکے ہیں۔ تو آخری ہم نے جو پڑھا تھا وہ ایوب عباسی کا خاکہ تھا، رشید احمد صدیقی کے کتاب گنجائے گرام آیا سے لیا گیا تھا۔ آج سے ہم جو ہے نا وہ عیسیٰ نظم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ عیسیٰ نظم میں جو پہلی نظم ہے وہ ہے مولانا ظفر علی خان بابا صحافت کہ حمد ہے، حبسیات ان کا مجموعہ ہے، وہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ تو اس کو آج پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ حمد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، نظم اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ پہنچتا ہر ایک مہکش کے آگے ہے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب نہیں رکھتا لطف عام اس کا۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی ذات ہے، ایسی ذات پاک ہے کہ وہ ہر جو بھی اس کی مخلوق ہے سب تک اس کا رزق جو ہے نا وہ پہنچ رہا ہے۔ مہکش، میں کہتے ہیں شراب کو، مہکش سے مراد جو بھی رزق لینے والا ہے، ٹھیک ہے، سب کے آگے جو ہے نا وہ دور جام اس کا جو پیالہ ہے، جو ہر طرف جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے، چاروں طرف وہ سب کو ملتا ہے، سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ کسی کو تشنا لب نہیں رکھتا، تشنا لب پیاسا ہے، لطف عام اس کا، اس کی عام مہربانی ہے، وہ کسی کو بھی پیاسا نہیں رکھتی، وہ سب تک جو ہے نا اس کی لطف عنایت ہوتی ہے اور سارے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، سب کو جو ہے نا وہ رزق کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو بہت زیادہ، یہ اس کی تقسیم ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا نام اس کا، سچا ایک نام اس کا۔ گواہی دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے، دلیل ہے کیا؟ اس کی یکتائی پہ ذات اس کی کہ وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، یکتائی ہونا، یکتا ہونا، ایک ہونا، واحد ہونا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یکتائی جو ہے نا اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کی ذات جو ہے نا وہ واحد اور اکیلی ہے۔ دوئی کے نقش سب جھوٹ ہے، دوئی دو ہونا، کہ دوسرا کون ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک ہمسر نہیں ہو سکتا۔ جیسے اپنے سورہ پڑھی ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ہے ایک نام اس کا، اور سچا صرف اسی کا نام ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ دوسرا نہیں ہے، وہ واحد اور اکیلا ہے۔ دوئی کے نقش جو ہے نا وہ سب جھوٹے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ در حقیقت کفر کرتے ہیں۔ تو صرف سچا نام جو ہے نا اس ذات والی تعالیٰ کا ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ اس کی گواہی پہ دلیل کر رہا ہے، اس کی گواہی پہ دلالت کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ صرف ایک سے کوئی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی کہانی سنا رہا ہے۔ زمین کا ریت کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ ایک ایک ذرہ سے مراد پوری کائنات کے اندر جو چرند پرند جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، اس ذات کی داستان سناتی کہ ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیغام اس کا، اور جب ہوائیں چلتی ہیں اس کے جھونکے جو ہوا کے وہ پیغام دیتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے چلایا ہے، جس نے مجھے رواں کیا ہے، اور میں پھیل رہی ہوں۔ کائنات کے اندر جو چیز بھی موجود ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور ایک ایک ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ سراپا معیشت ہوں میں، سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا معیشت ہوتا ہے گناہ گار، مصیبتوں میں گھرا ہوا۔ کہہ رہے کہ سراپا کا مطلب ہوتا ہے سر تاپا، سر سے لے کر پاؤں تک۔ کہتا ہے کہ میں انسان کہہ رہا ہے کہ میں سر سے پاؤں تک اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ سراپا مغفرت وہ ہے، اور وہ سر تاپا مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔
انسان کہہ رہا ہے کہ میں تو گناہوں کا پتلا ہوں، میں خطاوار ہوں، لیکن رب کی ذات جو ہے نا وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والی، وہ سر سے پاؤں تک اس کی صفت ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے۔ خطا کوشی روش میری، خطا کوشی خطا کرنا، کہہ رہا ہے کہ میری جو روش ہے، میرا جو طور طریقہ ہے وہ خطا کرنا ہے، گناہ کرنا ہے۔ خطا پوشی ہے کام اس کا، اور اس کا کام خطا پوشی ہے، وہ گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، وہ ستار ہے، وہ پردے ڈالنے والا ہے۔ اس کی ذات جو ہے نا وہ سارا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ انسان کہہ رہا ہے کہ مولانا ظفر علی خان فرما رہے ہیں کہ خطا کوشی ہے روش میری، خطا کوشی میری روش ہے، میرا طور طریقہ خطا کوشی ہے، لیکن اس کی ذات جو ہے نا وہ خطا پوشی کرتی ہے، خطا کو ڈھانپ دیتی ہے۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت ہے، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن تھام اس کا۔ میری افتادگی، میری مصیبتیں، میرے گناہ، کہہ رہے ہیں کہ میرے حق میں رحمت ٹھہری۔ کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو گناہ کیے، جو خطائیں کی، وہ میرے حق میں اس کے لیے رحمت بنی، کیونکہ گرتے گرتے بھی لیا میں نے دامن تھام اس کا، اور میں نے گرتے گرتے بھی اس کا دامن تھام لیا، اور میری مغفرت ہوگی، میری بخشش ہوگی، جو میری خطائیں تھیں وہ بھی میرے حق میں رحمت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اس نے میری خطاؤں کو معاف کیا، اور میں نے معافی مانگی، اور وہ میرے لیے جو ہے نا وہ باعث رحمت بن گئی۔ کوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر۔ حجت ہوتا ہے سمجھوتا کرنا، آخری بار کسی کوئی دلیل کا ثبوت ہونا، یعنی کہ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پہ، زمین پہ بسنے والے تمام انسانوں پہ اس کی جو رحمت ہے، حجت تمام ہوئی، کہ پہنچا ہے ان سب تک محمد نے کلام کے، پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، جو آج ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو کلام قرآن مجید جو پاک روشن دلیل ہے، جو ہماری رہنما ہدایت ہے، ہدایت کے لیے رہنمائی کرتی ہے، کہہ رہے کہ میں نے اس کی حجت تمام ہوئی زمین پر بسنے والے تمام مخلوق کے لیے، جو مسلمان ہیں ان کے لیے حجت تمام ہوئی، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی آخر الزمان ہے، قرآن پاک کو اپنی مخلوق تک پہنچایا اور بتایا کہ یہی روشن دلیل ہے، یہی راہ ہدایت ہے، اس پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کو چھوڑ دو گے تو خار ہو جاؤ گے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم جو نا ذلیل و خوار ہو کے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے۔ جب ہم قرآن سے ہدایت لیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا تمام ہو اس کا، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ نور سے مراد یہاں پہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو نور کہا گیا ہے، کہ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر۔ کافروں نے بہت جتن کیے، بہت طور طریقے لڑائے، بہت رکاوٹیں ڈالی راستے میں، کہ اس کو نہ پھیلایا جائے، اس کو نہ آگے پھیلایا جائے، لیکن جو نور ہے، جو قرآن پاک ہے، جو سچ ہے، وہ اس کا تمام ہو کر رہا، وہ کائنات میں پھیل گیا، اس کی روشنی سے ساری کائنات روشن ہو گئی، لیکن کافروں نے اپنے جو راستے میں بہت سی رکاوٹیں ڈالنے کے باوجود، کیونکہ یہ قابو نہیں پا سکے، کیونکہ اس قرآن پاک کی حفاظت کا خود ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو وہ کیسے رک سکتا تھا، اس کا نور کیسے کم ہو سکتا تھا، وہ تمام کائنات میں پھیل کر رہا۔ لو جی بیٹا، یہ ابسیات مجموعہ ہے، مولانا ظفر علی خان کی حمد ہے، آسان سی ہے، کوشش کریں اس کو 2-3 دفعہ اس کی ریڈنگ کریں، اس کو صحیح توازن کے ساتھ شعر کو ادا کریں، تو کوشش کیا کریں کہ کچھ زبانی اشعار بھی یاد ہو جائیں، اور اس کی تشریح بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ کل نعت پڑھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ حافظ۔